بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظام صاحب السلام علیکم. کیا ہو رہا ہے وعلیکم ملک السلام. میں؟ اب تو بجٹ کا دور ہے. آپ جا رہے ہیں اسلام آباد کی سیر کرنے، وہاں جا کے آپ وزیر خزانہ کی بجٹ سپیچ سنیں گے اور اور پریس سر کانفرنس دھلیں گے. پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے نا وہ بعد پوسٹ میں. بجٹ پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے، پری بجٹ پریس کانفرنس. آج انہوں نے سروے کا اعلان کیا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، قومی سروے جو ہے اکانومی کا. تو ستوں خیر ہیں اس کے مطابق. تو جناب آپ کے ذرے مبادلہ کے جو وسائل ہیں، وہ جو ذخائر ہیں، وہ ریکارڈ اضافہ ہو گیا 21.6%، 6 ارب ڈالر. اور اسی طریقے سے جناب باقی معاملات میں بھی اقتصادی ترقی کی ہم منازل طے کر رہے ہیں. یہ مانیں وہ کہ ایگریکلچر میں تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا تنزلی ہوئی ہے. اور بعض معاملات میں مثلاً میرا خیال ہے کہ جو ایک اچھی پکچر دکھانے کی کوشش کی ہے، ایک خراب تصویر کو اچھے انداز سے پیش کیا گیا. اور جو حکومت کی ناکامیاں ہیں ان کو ملفوف کیا گیا ہے اعداد کے گورکھ دھندے کے ذریعے. اب کل ہی جو ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، ڈاکٹر حفیظ پاشا، یہ رہے ہیں جناب ایک زمانے میں نواز شریف کے ایڈوائزر تھے. یہ آن اکنامک آن فائنانس، یعنی کہ ایک قسم کے یہ وزیر خزانہ تھے. پھر اس کے بعد یہ ہمایوں اختر صاحب نے ایک ابھی بنایا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اس میں ان کے بھائی ہارون اختر بھی مدار المعام تھے. اب دیکھیے شومے قسمت سے وہ بن گئے ریونیو کے ایڈوائزر، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ ہارون اختر. ہارون اختر صاحب اور ڈار صاحب کا کہنا ہے آج کی پریس کانفرنس میں کہ ان کی وجہ سے خاصی محصولات میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ معاملات جو ہیں اتنے روزی نہیں ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا پاشا صاحب کا. تو میں نے پاشا صاحب سے کہا آئیں پروگرام میں آ کے ذرا بتائیں کہ بھئی واقعی اکانومی کی صورتحال کیا ہے. اور آپ کا تو ایک تعلق بھی ہے کیونکہ آپ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے جو ہمایوں اختر صاحب کا، اور جس کے مدار المہام ہارون اختر صاحب پہلے تھے، اس کے سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ بھئی میری تو گردن قربان ہو گئی ہے کیونکہ ہارون اختر صاحب ڈار صاحب کے ایڈوائزر بن گئے. تو میں ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا. لیکن ایک اور بات ہے، ان کی بیگم صاحبہ آشا غوث پاشا صاحبہ پنجاب کی فائنانس پنجاب میں فائنانس منسٹر ہیں اور ایڈوائزر ہیں، شہباز شریف کے ساتھ کام کر رہی ہیں. لیکن پاشا صاحب نے پھر مجھے کچھ اعداد و شمار ای میل کے ذریعے بھیجے، آج میرے اخبار میں وہ چھپے بھی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فگر دیا گیا ہے نا کہ 4.5 سے ہماری 4.5 سے ہمارے شرح نمو بڑھی، وہ کہتے ہیں اصل اعداد و شمار 3% سے اکانومی بڑھی ہے. 3% سے بڑھنے کا مطلب ہے کہ پچھلے 1 سال میں اگر یہ فگر درست ہے تو یہ ترقی کے معکوس ہے، یعنی کہ اصل ترقی نہیں ہے. کیونکہ اتنی تقریباً ہماری آبادی بڑھتی ہے تو ترقی کیا ہوئی؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم غیر ملکی قرضیں جو کہ ریکارڈ انڈیٹنس ہے ملک کی اس وقت، اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے مجھے اعداد و شمار بتائے، آپ کس طرح اس کو فالو کرتے ہیں، کس طرح کیا گیا؟ انہوں نے کہا جو 18 شعبے ہیں اس میں سے 10 شعبوں میں فگرز کو فج کیا گیا. اب غلام حسین صاحب یہ سروے، یہ بجٹ، یہ سب بے معنی ہیں. اس طرح اس میں جو آپ فگرز دیتے ہیں، جو اعداد و شمار دیتے ہیں، نہ اس پر الفاظ عمل کا ہوتا ہی ہے نہ ہیر کچھ پھیر ہوتا ہے. کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اب بجٹ مجھے تو انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے آج کے سروے میں کہ کچھ 5 کچھ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی. پاشا صاحب کا کہنا ہے کہ پچھلے سال میں یہ ایکچولی 20 سال کم ہوئی ہے، 20% کم ہوئی ہے. یہی کہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف جمود کا شکار ہے بلکہ کم ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. نہیں بجٹ آ کے تو پھر اس کے ہم دیکھیں گے، اس سے بکرے کریں گے. لیکن جو ابھی سروے آیا ہے اس سے بکرے وہ تو کریں گے یا بخیے کریں گے بوڑھے دھڑے میں؟ بخیے بھی وہ دیڑیں گے، بخیے تو دیڑے جاتے ہیں نا. یہ جو سروے آیا ہے نا آج جو جاری کیا ہے وزیر خزانہ نے،
وہ تو روزی پکچر پینٹ نہیں کر سکے. خواہش ان کی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھائی جھونکی میرے جائے. نزدیک تو پکچر اتنی خراب ہے، اس کو روزی کرتے کرتے بھی کتنا روزی کریں گے آپ. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، وہ جو انفارمل سیکٹر ہے نا، اب وہ آپ نے دیکھا نا اس کہ پہ چل رہی ہے، بلیک منی پہ سارا کچھ پہ. میں نے تو کوئی ایک ایک سیاسی طرف تو خبریں یہ حال ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، میں نے 2-3 خوب لوگ سیاسی جناب خبریں خرچ کر دینی رہے ہیں. لیکن پہلے یہ ہے کہ سب سے جو تباہی ہو گئی ہے وہ زراعت کی، جو میں روز ہی رو رہا ہوں. اب تو ہر بندہ ایگری کرنے شروع ہو گیا. اب دیکھیں نا، کاٹن جو ہے 1.5 ملین گرانٹس کی بجائے 90 رہ گئی جی، وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھتے جائیں، تماشا ہے کہ 40% ڈکریز. بھائی کاٹن پروڈکشن ڈکلائن کر گئی ہے. آج میری ایپٹما والے کچھ دوستوں سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ سخت تنگ ہیں، نہ ان کو کوئی ڈرا بیکس مل رہے ہیں، نہ ان کی برآمدات پہ ان کو کوئی چھوٹ مل رہی ہے. بجلی کا بحران اور گیس کا بحران علیحدہ ہے ان کے لیے، اور تقریباً آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور سے وہ ہماری ایک قسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ جو صورت حال ہے، اس میں کوئی زیادہ ناٹ نتھنگ مچ. نہیں تو پھر یہ کیا ہر وقت ڈول پیٹتے رہتے ہیں اور یعنی مطلب ڈنڈورچی بنے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی ترقی لے آئے، اکانومی کو واپس لے آئے، یہ کر لیا وہ کر لیکن لیا. غلام حسین صاحب جو باتیں تسلیم کرنے کی وہ کرنی چاہیے نا. مثلاً موٹر ویز بن رہی ہیں، اورنج ٹرین بن رہی ہے، اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں، پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں. یہ ترقی کی ان کی معراج ہے، اس چیز پہ وہ ڈھول پیٹتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بڑا خوش قسمت ملک رہا ہے ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے بد قسمت بھی. خوش قسمت اس طرح کہ ہماری، جیسے سروے میں بھی کہا ہوا ہے، جو انفلیشن ہے اس میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. یعنی پچھلے 10 سال میں شاید اتنی کم نہ ہوئی ہو، 3 کچھ. اب وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے کو بہت کمال وہ کیا، یہ کروڈ آئل بس. کروڈ آئل کی قیمتیں کریش کر گئیں. لیکن اس کی وجہ سے بھارت کی اکانومی جو ہے اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، وہ رکنے کا نہیں نام لے رہے. 7 اب تقریباً 8 پہ جا رہی ہے ان کی گروتھ ریٹ. ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ ایک زمانے میں کہتے تھے جب بھارت میں 5% ہوتی تھی دی ہندو گروتھ ریٹ. اب ہندو گروتھ ریٹ ہمارے حصے میں آ گئی ہے، اور ہندو جو ہیں جو ان کی گروتھ ریٹ کہیں کی کہیں جا رہی ہے. وہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، علاقے میں باقی بھی ملکوں کی دیکھ لیں، غلام حسین سب صاحب کی بہتر ہے. اب آپ نام لیتے ہیں. اگر میں نے ایک دن وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے یہ ہماری اکانومی جو ہے کیوں نہیں ہے. دیکھیں جب تک اکانومی 6.5% کے اضافہ نہیں ہوتا جی ڈی پی میں ہر سال، یا سال ہوتا ہے اگلے سال کے لیے، نہ آپ غربت کو بند کر سکتے ہیں، نہ آپ جہالت ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ تعلیم کا کر سکتے ہیں، نہ ہی دہشت گردی پر اصل ہینڈل ڈال سکتے ہیں. تو میں نے شہباز صاحب سے کہا کہ بھائی ڈار صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ بڑے محنتی ہیں، اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں. فائنانس منسٹر کے لیے جو ویژن چاہیے وہ لیک کرتے ہیں. میرے دوست ہیں ویسے ذاتی طور پہ، مرنجا آدمی ہیں، اپوزیشن کے رابطے کے لیے ٹھیک ہے، مذاکرات کے لیے ٹھیک ہے. بھی بڑے غصیلے آدمی ہیں لیکن غصہ کھاتے نہیں ہیں، جہاں پی بھی جاتے ہیں. تو اس لیے لیکن ایک اور کمزوری ہے ان میں، ٹیم پلیئر بالکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے. اچھا میرے پاس خبر ہے، یعنی سیاسی. اب آپ بجٹ سے سیاست کی طرف آنے لگے تو آ جائیے. بجٹ تو ابھی آپ کر لیا، آپ کے پاس تھے حقائق، میں اس میں چلے آپ خبر نہیں پھر بریک. خبر یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا آپریشن ہوا ہے لنڈن میں، اور آج ان کو زیادہ دیر بٹھایا گیا، وہ تو سارے دیر ہیں. جو ان کے خاندانی ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنے آپریشن سے پہلے جو خاندان کی میٹنگ ہوئی، بیگم کلثوم نواز، حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، میاں شہباز، جو شہباز کون؟ میاں شہباز شریف، اچھا اچھا. ان سب کی موجودگی میں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا پتہ نہیں ہے، یا اگر بعد میں بھی آپریشن کے بعد بھی کسی سٹیج پر میں انکیپیسٹیٹ ہو جاتا ہوں یا میں زیادہ لوڈ والا کام نہیں کر سکتا،
مجھے یعنی سیاست اور حکومتی عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں میرے نمائندے کے طور پر مائی یعنی وہ جو جانشین جو ہوں گے وہ میاں محمد شہباز شریف ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اس پر کسی کو کوئی دوبارہ نہ بحث ہوگی، نہ کوئی اس کو کویسچن کرے گا۔ ہی ول ٹیک اوور پارٹی اینڈ پرائم منسٹرشپ ان کیس آف مائی یہ ناٹ جو ورکنگ۔ میاں نواز شریف نے وصیت کی، ان کا تھوڑا سا میڈیا میں بھی آیا تھا، اور لیکن یہ وصیت تو نہیں تھی۔ وصیت ہی ہوتی ہے نا جی کہ تو پھر اپنی والدہ سے جب صبح فون کیا آپریشن سے پہلے، ہاں اور اپنی بیٹی انہوں نے مریم سے بھی، تو ان کو بھی میں اس میں سب کی موجودگی تھوڑا میں۔ سا اس میں اضافہ یہ کروں کہ شہباز شریف صاحب سے جانے سے پہلے میں ملا تھا، جی تو میں نے پوچھا ان سے یہ جو آپ نے سوال کیا، انہوں نے کہا جو بھی فیصلہ ہوگا یہ فیملی بیٹھ کے کرے گی۔ تو فیملی سے میں نے کہا کون سی فیملی؟ انہوں نے کہا ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی، اور آپ کی بات جو ہے وہ مجھے قرین قیاس لگتی ہے، اور یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کو پارلیمنٹری پارٹی سے اور پارٹی کی ہائی کمانڈ سے، لیکن میری ابھی خبر ختم نہیں ہوئی۔ وہ اچھا فیصلہ ہے۔ تو وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں نواز شریف صاحب نے اور فیملی نے بھی اس کو انڈوز کر دیا۔ جو خواتین یہاں موجود تھیں، سب سے قابل احترام میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ صاحبہ اور پھر مریم نواز، سب کو انہوں نے کنوے بھی کر دیا اور سب سے کانسنٹ بھی لے لی، اور اس کو یعنی کلوز کر دیا میٹر کو۔ اب اس میں آ گئی ایک تنازعہ، جو دوسرے میرے ذرائع اسلام آباد سے حساس اداروں سے متعلق جن کا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فیملی سے باہر نکالیں اس کو، اب کافی ہو گئی ہے، اور بہت ساری پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ متنازع ہیں۔ تو اگر کسی کو اور کو بنانا ہے۔ غلام حسن صاحب اس پہ جو بات ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال سے وقت بریک آیا ہے، تو نہیں، اس میں کے بھی بعد ختم بات کر رہا کریں گے۔ ہوں بریک کے بعد بھی۔ تو انہوں نے یعنی انسٹیٹیوشنز جو ہیں مقتدر حلقے بلکہ کہہ لیں، یا فوج جو ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، نہ مارشل لا لگنا ہے، نہ اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ یہ دو اب ایک کانٹرڈکشنز آئی ہیں، اور یعنی اب واللہ عالم، اگر کسی کے پاس اس کے برعکس اطلاعات ہیں تو وہ آ جائے، لیکن ہمارے ایک فیملی نے فیصلہ کیا ہے شہباز شریف، یعنی پہلے نواز شریف پھر شہباز شریف، اور دوسرے حلقے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ چوہدری نثار علی، اسی لیے بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ جو ہے اس کو اسی لائٹ میں دیکھیں، اور ابھی کانٹرڈکشن بڑھیں گی۔ بہرحال میرے کچھ اس معاملے میں کچھ کامنٹس ہیں، میں بریک کے بعد دیتا ہوں چلیں آپ کو۔ ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک جی عارف نظامی صاحب۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو باتیں ساری ٹھیک ہے، لیکن اب ایکیڈمک ہو گئی ہیں۔ اب تو پی ایم ایل این کی جو جتنے جو پروپیگنڈا مشین یہ کہہ رہی کہ جب وہ آئیں گے بائی پاس کے بعد تو ان کی تمام نالیاں کھل چکی ہوں گی، اور وہ تو بڑے پہلے ہی وہاں نہیں تھے، اب تو وہ بڑے اگریسو طریقے سے کیمپین چلائیں گے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا، خدا کرے آپ کی بات ٹھیک ہی ہو، کیونکہ وہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ نثار علی خان جو ہیں، ان کو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کس طرف ڈیتھ ہوگی ان کے لیے پولیٹیکلی، کہ اگر وہ جی ایچ یو کے شیرباد سے آنا چاہتے ہیں۔ ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے نا غلام حسن صاحب، اتنا جی ایچ یو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا، اتنا مائکرو مینیج نہیں کرتے کہ یار اب اس کو کریں اس کو کریں۔ ویسے بھی ان کی کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کی کوئی اس سے کیا تعلق ہے۔ بال جو اطلاعات ہے میں نے دے دی، یہ تو آپ کی اطلاع ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ اور دوسرے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آ رہے ہیں، اور آج بڑی ریئیکشن ہوا اس پہ کہ بھائی بلاول صاحب اپنے خود پیپلز پارٹی کے، ان کا کیا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے، این جانا ان کا جانی۔ اب ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر ترین صاحب موجود آج، جی جی، تو ان سے ذرا کو گپ شپ کرنے تھوڑی سی۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف سن لیں، افواہ یہ ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا مخالفوں کو، نواز شریف حکومت کے مخالف جو ہیں ان کو عیدی ملنے والی۔ اینی وے آپ ہی دیں گے مجھے لگتا ہے۔ میں تو نہیں دے رہی اتنا بھی۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عارف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیے، آپ بڑی میٹنگ کر کے آ رہے ہیں بنے گلا، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، کیا تازہ فیصلے کیے ہیں آپ نے یہ ٹی او آر کے حوالے سے؟ بنتی تو نظر نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں، ہماری میٹنگ تو مختلف امور پہ تھی۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ کل خواجہ
آصف صاحب کا جو حلقہ ہے 110 اس کی سپریم کورٹ میں پیشی ہے، ناظرہ کی رپورٹ آ گئی ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے، ذرا وکیلوں سے بھی میٹنگ تھی کہ ہماری کیا اس میں اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک یہ ہم نے بات کی تھی، باقی ٹی او آرز کے اوپر تو دیکھیں بڑی سیدھی سادھی بات ہے، یہ ٹی او آرز ہیں اس لیے یہ کمیشن بننے جا رہی ہے کیونکہ پیناما میں انفارمیشن لیک ہوئی جس میں پرائم منسٹر کی فیملی کا نام آیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کاغذات ملے جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی بیٹی کی بینیفیشل اونر ہیں ان پراپرٹیز کی۔ پھر یہ ایک اور کاغذ منظر عام پہ آ گیا جس میں 2011 کی ٹیکس ریٹرنز میں پرائم منسٹر صاحب نے مریم نواز کو اپنا ڈپینڈنٹ دکھایا ہے۔ تو یہ کڑی پوری کمپلیٹ ہو گئی کہ اگر ڈپینڈنٹ ہیں تو نواز شریف صاحب دینے دار ہیں ان کے، اور وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہوئے ان کی پراپرٹی ہے لنڈن میں جو 1993 سے لے کے 2004 تک خریدی گئی، تو اس کے ذمہ وار بھی وزیر اعظم صاحب ہیں اور وہی جواب دہ ہیں۔ اس لیے ٹی او آرز کے اندر جو بھی بات شروع ہوگی وہ پیناما لیک سے شروع ہوگی اور سب سے پہلے وزیر اعظم کی ذات سے شروع ہوگی۔ اب یہ بات اس وقت پی ایم ایل نون ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کو پرسن اسپیسیفک نہ بنایا جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تمام چیز ہی پرسن اسپیسیفک ہے، کیونکہ ملک میں صرف ایک پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ ہیں، آپ کا نام اور بچوں کا نام آ گیا ہے پیناما لیکس میں، تو ہم اس کو پرسن اسپیسیفک نہ بنائیں تو پھر اور کیا بنائیں؟ تو یہ تو ڈیڈ لاک پھر ترین صاحب قائم رہے گا، کیسے آپ اس کا حل نکالیں گے؟ اسپیکر صاحب نے بھی بڑی اپیل کی ہے کہ جی آپ بیٹھ کے اس کو طے کریں۔ دیکھیں امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، یہ امید ہے کہ پی ایم ایل نون کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اس قسم کی انویسٹیگیشن انکوائری ہونی ضروری ہے، قوم اس کے لیے منتظر ہے کہ ایک ایسی کمیشن بنے جو بااختیار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، ایک خصوصی قانون کے تحت بنے اور وہ پیناما لیک کی انویسٹیگیشن کرے، شروعات ہوں پرائم منسٹر صاحب سے۔ یہ اگر بات پی ایم ایل نون کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ہمیشہ سٹگما پرائم منسٹر پہ، ان کی فیملی پہ اور پی ایم ایل نون پہ لگا رہے گا۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں ان کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ پی ایم ایل نون ایک پوری پارٹی ہے بھائی، اگر پی ایم ایل نون میں نے اس مسئلے پہ حل نہ کیا اور یہ انویسٹیگیشن نہ ہوئی تو یہ پوری پارٹی کے اوپر ڈیمیج ہوگا، میں نے سنا ترین ایک صاحب، آدمی کے بجائے پوری پارٹی پہ ڈیمیج ہوگا۔ ترین صاحب میں نے سنا کہ شاہ محمود قریشی پہلے مان گئے تھے، پھر بعد میں خان صاحب نے ان کو ٹوکا کہ آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے اپنا موقف بدلا۔ نہیں، میں اس پہ نہ میں اس کمیٹی میں تھا جہاں میں دیکھوں کہ وہ مانے نہ مانے، نہ میں اس جہاں پہ خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بنگالہ میں مشاورت سے اور خان صاحب کی اجازت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہانگیر خان ترین صاحب، آپ کے کچھ مخالف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے لیڈ بائی عمران خان، انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈراپ کر دی ہے، استعفیٰ مانگنا بند کر دیا ہے، اب آپ استعفے کے بغیر نیگوشیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ اب نواز شریف صاحب کا اخلاقی جواز نہیں رہ گیا وزیر اعظم رہنے کا جب تک یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، ہمارا یہ موقف ہے، مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جب ہماری پوری میٹنگ ہوئی، 7 یا 8 پارٹیز تھیں، اس میٹنگ میں ٹی او آر پہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ ٹی او آر جو ہیں یہ ایک کنسنسس سے، تمام پارٹیوں کنسنسس سے بنی ہے، مگر 2 پارٹیز نے اس میٹنگ میں کہا کہ جی ہم وزیر اعظم کے استعفے کی بات اس وقت نہیں کرتے، باقی تمام پارٹیز تیار تھیں۔ تو ہم نے اس لیے کہ جی ہم چاہتے تھے کہ ہم سب لوگ اکٹھے مل کے چلیں، کنسنسس سے چلیں، تو پھر ہم نے یہ اس وجہ سے اس ڈیمانڈ کو ہم نے ڈراپ کیا، مگر ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں، پارٹی کا ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو اخلاقی جواز نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے، مگر کیونکہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو یہ ڈیمانڈ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ رہی۔ یہ تو آپ نے یونٹی کی خاطر میرے خیال سے اس ڈیمانڈ کو فی الحال آپ نے بیک برنر پر رکھ دیا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو۔ جہانگیر صاحب، یہ رمضان آ رہا ہے ابھی لیس دین اے ویک اوے، اس کے بعد کیا کوئی تحریک وحریک چلانے کا پروگرام ہے؟ کیونکہ لگتا نہیں مجھے کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے بغیر سڑکوں پہ آئے ہوئے آپ کے شاید حل نہ ہو پائے۔ جی بالکل عارف، یہ جو ہے نا خان صاحب نے باقاعدہ فلور آف دا پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے، بعد میں بھی کہا ہے، اور آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ
ہم کوشش کریں گے پوری طرح سے کہ ٹی او آرز ہو جائیں، متفق بن جائیں اور پھر کمیشن قائم ہو جائے. اگر یہ نہ ہوا اور اگر پی ایم ایل نون نے فرار کی کوشش کی پھر ہم سڑکوں پہ ضرور نکلیں گے اور پبلک پریشر جو ہے وہ ضرور ماؤنٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے، کیونکہ اب کرپشن ایک پورا ملک ایشو بن گئی ہے. پہلے عارف صاحب یہ ہوتا تھا کہ ہم سروے کرتے تھے نا حلقوں میں الیکشن سے پہلے، تو اس میں ہم پوچھتے تھے کہ جی آپ کے مسائل کون کون سے ہیں، فہرست بناتے تھے. تو پانی نہ، لیک آف ڈرنکنگ واٹر، سینیٹیشن، ہیلتھ، ایجوکیشن، اس طرح مہنگائی، یہ سب ایشوز آتے تھے اور 7ویں 8ویں نمبر پہ کرپشن آتی تھی. مگر اب یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ جو ان کے تمام مسائل ہیں، جو ان کی حالات ہیں، جو ان کے روزمرہ کی زندگی میں مسئلے ہیں، ان کی بنیاد کرپشن ہے. کرپشن نہ ہوتی اس ملک میں ہائی لیول پہ تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اور لوگوں کے حالات بہت بہتر ہو جاتے. تو یہ جو کنیکشن ہے کرپشن میں اور ان کی روزمرہ کے مسائل میں، یہ کنیکشن اب بن رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ اب ہونا چاہیے اور ایک موقع آ گیا ہے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے جس میں صحیح قسم کا احتساب ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. جہانگیر صاحب، یہ اگر فرض کریں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ موومنٹ یا سڑکوں پہ آنے والا معاملہ ہوگا، تو اگر اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دیتی، مثلا پیپلز پارٹی کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نہ آئیں، تو دین یو ول ڈو اے سولو فلائٹ. جی بالکل، ہم تو نکلیں گے جی. ہمارے ساتھ اگر اور کوئی اپوزیشن پارٹیز آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی، مگر اگر نہیں نکلیں گے ہم رکیں گے نہیں اور ہم بالکل سولو فلائٹ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو. کیوں جہانگیر صاحب، آپ غلام حسین صاحب کو لگتا ہے کہ سولو فلائٹ کامیاب ہوگی؟ نہیں تو ان کے پاس طاقت کی تو کوئی کمی نہیں نا اس سیاست. کا مطلب ہے کہ آپشن جو ہے ان کے پاس اور پھر کوئی نہیں ہوگی. ان کے پاس آپشن 3 ہے نا اس وقت جو ہے. ایک ہے کہ بھی اپوزیشن کے دباؤ میں اگر ٹی او آرز پر سپریم کورٹ کی قابل قبول بینچ بن جاتی ہے، کمیشن جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کرپشن کے معاملے پر پاناما پیپرز جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتے بنتی نظر نہیں بنانی پڑے گی نا. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ ابھی گورنمنٹ جو ڈے ان ڈے آؤٹ کامیاب اور طاقتور نہیں ہو رہی، ناکام ہو رہی ہے اور نیچے جا رہی ہے، اور ان کی یعنی بہت ساری کانٹرڈکشن جیسے کہ ہم روز ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم ہی کیا سارا ملک کر رہا ہے اور دنیا، ان کی قوت میں کمی آ رہی ہے اور یہ طاقت پکڑ رہے ہیں. البتہ یہ جہانگیر خان ترین صاحب، آپ کا یہ موقف جو تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے 2013 میں اور چاروں حلقے جب کھلیں گے تو یہ ثابت ہے، وہ تو تقریباً بات ہوگی مکمل. لیکن ابھی بھی دھاندلی روکنے کے لیے کوئی سسٹم وہ نہیں. خواجہ آصف کی وکٹ جہانگیر صاحب گر گئی ہے، گرنے والی ہے. کل ہے میں نے سنا ہے 1 لاکھ تو وہ انگوٹھے نہیں پہچانے جا رہے. ڈیٹا تو آ گیا نا. 1 لاکھ کچھ انگوٹھے نہیں پہچانے جا رہے، مگر جو سب سے زیادہ جو ہے نا پروف ثبوت وہ یہ ہے کہ 30 سے 35 ہزار کاؤنٹر فوائل غائب ہیں. وہ ان بیگ میں سے نکلے نہیں ہیں. یعنی 1,80,000 ووٹ پڑا تھا، مگر جو کاؤنٹر فوائل نکلے ہیں وہ صرف 1,50,000 ہے. یہ تو انفارچونیٹلی دھاندلی کے بغیر الیکشن کا کوئی بندوبست ابھی تک اس ملک میں نہیں ہے. اچھا جی، دوسرا آپ سے بالکل سٹریٹ بات ہے، آپ بھی پروگریسو فارمر بھی ہیں اور آپ دیہاتی حلقہ بھی ان کا. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زراعت کا اور دیہات کا جنازہ نکال دیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے. نہ ان کے پاس بائنگ پار رہی ہے، نہ ان کے اجناس کی قیمت ملی ہے. کاٹن کی آپ کے ساری چیزیں آپ کے سامنے، وہ ریپیٹیشن ہے. غریب تو پہلے ہی مر رہا تھا، اب سارے کے سارے دیہات جو ہیں اجڑ گئے ہیں. وہ مسلم لیگ این کہتے ہیں. آپ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ 4 حلقوں میں ابھی بھی الیکشن ہو رہا ہے، جیلم میں، سائی وال میں، فلاں میں، اور پہلے بھی جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں ہم نے جیتے ہیں. تو ہم تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مقبول ہوتے جا رہے ہیں. یہ صرف گپ شپ ہے جہانگیر خان ترین اور عمران خان کی. ہماری پاور اور پاپولیرٹی کا کوئی توڑ نہیں ہے. جہانگیر، یہ اس کا غلام حسین صاحب بریک کے بعد جہانگیر صاحب سے جہانگیر صاحب اس کا جواب آپ دیں تفصیل سے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. خان صاحب، میرے سوال میں عارف صاحب نے کوئی اضافے کرنے ہیں؟ جہانگیر صاحب، یہ
کہا جاتا ہے وومن کے جو میاں نواز شریف نے بھی یہ پیش کی ہے جو جواز کہ جی انٹرنیشنلی کریش ہو گیا۔ کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ کریش کر گئے along with oil prices، اور پاکستان میں بھی فارمرز جو ہیں وہ اسی لیے مشکلات کا شکار ہے، اور جو سروے آیا اس میں انہوں نے تھوڑا سا مانا ہے کہ ایگریکلچر کے اندر گروتھ جو ہے تھوڑی سی نیگیٹو ہوئی ہے۔ تو یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں، کیونکہ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو اسپیک آن دی رورل اکانومی؟ دیکھیں یہ بالکل بہت ہی کوئی لنگڑا لولا بہانہ بنایا ہے کہ جی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کریش کر گئی ہیں۔ دیکھیں اب میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں، کپاس کی فصل میں پرائس کی ایشو تو اتنا نہیں ہے، وہ فصل 40% کم آئی ہے، 40% پیداوار کم ہو گئی ہے۔ اچھا ہر ایکڑ سے پیداوار جو ہے وہ 40 سے 50% کم ہو گئی ہے، اور جو نکلی ہے پیداوار اس کے لیے پھر منڈی نہیں تھی، مگر اصل مسئلہ پیداوار کا ہے۔ پیداوار کا ہدف کاٹن کا 40% نیچے گیا، رائس کا نیچے گیا، صرف سوائے شوگر کین کے باقی تمام کراپس جو ہیں وہ پچھلے سال سے کم ہوئے ہیں۔ ٹارگٹ میٹ کرنا تو آپ چھوڑ ہی دیں، یہ یہاں تک کہ لائف سٹاک کا سیکٹر جو ہے اس میں بھی نہ ہونے کے برابر گروتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نون کی جو پالیسیز ہے نا، جس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زراعت سے دشمنی ہے، ان کو کاشتکار کہ معاشی قتل ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے جو 8 سال سے پنجاب حکومت نون کے ہاتھ میں ہے، پنجاب میں واقعی جنازہ نکل گیا زراعت کا۔ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ایکسٹینشن کا کام نہیں ہو رہا، یہ بالکل لاہور شہر کے اوپر بیٹھ کے یا اورنج ٹرین اور میٹرو بسوں کے علاوہ بنانے کا ان کا کوئی اور کسی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی کموڈٹی کریش نہیں ہے، انہوں نے جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب میں آنا چاہتا ہوں چودھری صاحب کے سوال کی طرف کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی ناراض ہو جائے، الیکشن تو ہم جیت جاتے ہیں بائی الیکشن میں۔ دیکھیں بائی الیکشن تو ہوتی حکومت کی الیکشن ہے، پی ایم ایل کاف کے دور میں نون نے ایک بھی بائی الیکشن نہیں جیتی تھی، کبھی نزدیک بھی نہیں آئے تھے، مگر آپ یہ بائی الیکشن کا ریکارڈ میں صرف 3 بائی الیکشن جو امپورٹنٹ اہم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 علیم خان صاحب کی این اے 122 کی الیکشن، جس میں پورا زور لگایا گیا، ان کا اسپیکر صاحب کی الیکشن تھی، پورا زور لگایا انہوں نے، اور جتنے اپنے ہتھ کنڈے تھے پولیس کو استعمال کیا، پورے محکموں کو استعمال کیا، اور بڑی مشکل سے 2400 ووٹ سے وہ جیتے۔ ایسی زبردست فائٹ پٹ اپ کی علیم خان نے کہ یہ ایکچولی وہ جیت گئے تھے اگر وہ ووٹوں کا مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کو خیر چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ تو این اے 101 گجرانوالہ جو گھر ہے، ہارٹ لینڈ ہے نون کا، یہ کہتے ہیں جی ٹی روڈ، وہاں پہ احمد چٹھا صاحب 40,000 ووٹ سے ہارے تھے 2013 کی الیکشن میں، ہم پی ٹی آئی 3rd آئی تھی۔ اس دفعہ ایسا الیکشن کیمپین ہوا ہے کہ صرف 1600 ووٹ سے اسکویز تھرو کیا ہے وہ کینڈیڈیٹ نون کا، جس میں انہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹ دیے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے سوئی گیس کی گاؤں کتنے گاؤں ہیں جہاں پہ انہوں نے پائپیں رکھ دی ہیں، بجلی کے کھمبے پھینک دیے ہیں، ٹرانسفارمر کتنے تبدیل کیے ہیں، وہاں پہ بھی صرف 1600 ووٹ کا فرق رہ گیا، 40,000 ووٹ کا میک اپ کیا۔ اب اس کے بعد میرا حلقہ تو آپ سب کو یاد ہے، اللہ نے کتنا کرم کیا کہ انہوں نے 2.5 ارب کے پیکج کے ہوتے ہوئے پوری محنت سے منسٹر آئے، حمزہ شہباز 3 یا 4 دفعہ آیا، اسپیشل سیل بنا سی ایم کی سیکریٹریٹ میں، سارے حربوں کے باوجود یہ 40,000 ووٹ سے ہارے۔ تو یہ جو ان کی بات ہے نا کہ بائی الیکشن ہم جیت جاتے ہیں، یہ کھوکھلی ہے، اور یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جنرل الیکشن کا جب ٹائم آئے گا لوگ اپنا غصہ نکالیں گے ان کے اوپر، پی ٹی آئی کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ موقع دیں گے اور ہم ان کو شکست دیں گے، پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہانگیر صاحب، آپ سے پہلے میں نے پوچھا تھا ایگریکلچر اکانومی کے بارے میں، اب آج موجودہ پوری اکانومی کے بارے میں بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ جو سروے آج ڈار صاحب نے پیش کیا ہے اس میں انہوں نے ایک بڑی روزی پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اکانومی کے بارے میں، لیکن اصل حقائق کیا ہیں؟ یہ تو خالی ایگریکلچر کی بات ہے نا۔ جی دیکھیں، اس میں نے ابھی پوری طرح ڈیٹیل سٹڈی نہیں کی کیونکہ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی آئی ہے اور میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنے تمام ہدف جو ہے نا تقریباً وہ انہوں نے مس کیے ہیں، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا انہوں نے۔ اور میں نے جتنے بھی اکانومسٹ سے بات کی ہے، جب انہوں نے جی ڈی پی کے فگر پہلے ریلیز کیے تھے،
جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، میری بات 2-3 لوگوں سے ہوئی ہے، میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے ان سے یہ پوچھا نہیں ہے، مگر ان سب نے مجھے کہا ہے کہ جی یہ جو جی ڈی پی گروتھ کا فگر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، 4.7% جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی۔ ایک وہ جو اگزامپل دیتے ہیں کہ کپاس کی فصل میں اگر 40% کمی ہوئی ہے تو کپاس کا رول اتنا بڑا ہے اکانومی میں کہ کم از کم 1 سے 1.5% اس میں جی ڈی پی گروتھ لوز ہوئی ہوگی۔ چلیں آپ 1.5 کو چھوڑیں، یہ انہوں نے صرف آدھا فیصد ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے لوز کیا ہے۔ باقی بھی ایگریکلچر کموڈیٹیز میں بھی کوئی گروتھ نہیں ہوئی ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں مجھے یاد ہے کہ اچھے زمانے میں ہم لوگ جب حکومت میں تھے تو یہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوا کرتی تھی، اس وقت گروتھ صرف 4% یا 4.5% کی گروتھ ہے مینوفیکچرنگ میں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں، یہ دوسرا سال ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنے کے بجائے گری ہیں، دوسرا سال ہے یہ۔ اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ان کا جی ڈی پی گروتھ فگر جو ہے وہ 4.25% سے اوپر بالکل نہیں ہو سکتا، اور اب وہ اسٹڈی کریں گے، اس میں سے نکالیں گے، مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اپنے سامنے رکھیں تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ اور میں یہ اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کو ایک اتنا بڑا موقع ملا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کتنی گر گئی تھیں، کموڈٹی پرائسز گر گئی تھیں، کیونکہ پاکستان تو نیٹ امپورٹر ہے کموڈٹیز کا، تو یہ اتنا بڑا موقع تھا۔ یہ تو ایک یہ سمجھیں کہ ایک طاقت کا انجیکشن لگنا چاہیے تھا اکانومی کو، اور کہاں سے کہاں پہنچ جانی چاہیے تھی اکانومی۔ ان تمام ان کی ایڈوانٹیجز کے باوجود یہ اکانومی کی یہ جو پرفارمنس ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی فکر مند چیز ہے، ان کو فکر مند ہونا چاہیے، ان کو روزی پکچر نہیں پینٹ کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے اوپر یہ خوش ہوتے رہتے ہیں، مگر تمام بوروڈ پیسے کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تمام پیسہ جو ہے وہ لون لیا گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی میں اتنی تیزی سے لون تاریخ میں کبھی نہیں لیے گئے جتنے کہ اس حکومت نے لیے، تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی۔ اور جس طرح یہ کام چل رہا ہے، ملک ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ میں پہلے سے زیادہ پھنس گیا ہے اور پھنستا جا رہا ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب، آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ این کی حکومت لیڈ بائی میاں نواز شریف وہ سی پیک کی شکل میں، وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی شکل میں، انرجی پروجیکٹ کے شکل میں، اور صوبوں کی اور فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے جو رول ادا کرے اور ضرب عضب کو بھی کامیاب کرانے کے لیے، دہشت گردی کو کچھ، وہ سارے پازیٹیو انڈیکیشنز تھیں۔ آپ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بن کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور ذاتی وینڈیٹا یا انتقامی سیاست کی نظر ہو گئے ہیں، اور عمران خان کو کوئی چین نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، اس لیے وہ نواز شریف کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان الزامات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ جی جہانگیر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں غلام حسن صاحب کے الزامات کا، میرے نہیں ہیں، مخالفوں کے۔ مخالفین ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہیں تو آپ کے اپنے ہی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ایک اکانومسٹ ہے، میں نام لے دیتا ہوں اس کا کیونکہ انہوں نے بیان بھی دیا میرے اخبار میں، حفیظ پاشا صاحب، آپ جانتے ہیں وہ پہلے ہمایوں اختر کے انسٹیٹیوٹ آف جی بالکل پالیسی اسٹڈیز کے، وہ کہتے ہیں کہ جو ریئل گروتھ ریٹ ہے وہ 3% ہے، اور یہ 18 جو سیکٹرز ہیں ان میں سے 10 سیکٹرز جو ہیں وہ فاجڈ ہیں، اور مثلا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے باقی کا لائف سٹاک سے بھی بڑا جی ڈی پی گروتھ کو اوپر دکھایا جاتا تھا۔ ایک تو جہانگیر صاحب یہ مسئلہ ہے، دوسرا میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6 یا 6.5% تک نہ ہو، آپ نہ غربت، نہ بے روزگاری، نہ تعلیم کی سہولتیں دے رہے ہیں، سوشل سیکٹر، آپ ترقی کی معراج طے نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو گورننس وغیرہ کے سارے دعوے ایک طرف، حقیقی صورتحال تو بڑی خراب ہے۔ ہمارے ہاں تو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو اگر عملی طور پہ دیکھیں تو۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور بیسکلی آپ ہی نے جواب دے دیا چودھری صاحب کے سوال کا، مگر میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن تمام چیزوں میں جو چودھری صاحب نے جن کی نشاندہی کی ہے اس میں ضرب عضب ہے جس میں ایک کامیابی ہوئی ہے، کہ یہ کامیاب آپریشن ہوا ہے، اور مگر اس کا کریڈٹ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو نہیں لینا چاہیے،
راحیل شریف صاحب کو دینا چاہیے ہمیں، اور پاکستانی فوج اور ان کی جو انہوں نے پاکستان کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، یہ ان لوگوں کی یہ تعریف کرنی چاہیے۔ جہاں تک ان کی بات ہے، یہ باتیں بہت کرتے ہیں، اشتہار بہت دیتے ہیں، پروجیکٹ لگاتے ہیں نندی پور جیسے، اور اس کے اشتہار دینے میں اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ چاہے چلے نہ چلے، بجلی بنائے نہ بنائے، جتنی مہنگی بنائے، وہ کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو یہ لوگ صرف اپنی مشہوری کرنے میں بہت کامیاب ہوئے ہیں، خیر کوشش میں کامیاب ہیں، مگر یہ خرچہ بڑا کیا ہے انہوں نے، مگر انہوں نے اکانومی کا کچھ نہیں چھوڑا۔ جس سب سیکٹر نیچے جا رہے ہیں، اگر حفیظ پاشا صاحب جیسے آدمی نے کہہ دیا نا کہ 3% جی ڈی پی گروتھ ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو 2 اور اکانومسٹ ہیں، بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اوپر سے انہوں نے کوئی سٹرکچرل چینج نہیں کیا اکانومی میں۔ دیکھیں ہماری اکانومی میں ٹیکسز جو ہے نا، وہ اس کی ایک ایکیلیز ہیل ہے، یعنی کہ وہ سب سے ایک کمزور جگہ ہے، جہاں پہ جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ملک میں نہ کوئی پروگرس ہوگا، نہ کوئی اور ان GDP کے گروتھ سارے ہوگی، کچھ انیشیٹو نہیں بھی ہوگا، ناکام ہو گئے۔ کیونکہ پاکستان، اور انہوں نے ٹیکس کے پیچھے تو یہ گئے نہیں ہے۔ ٹیکسیشن سب سے بڑا ایشو ہے، جب تک امیر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ان سے نہیں لیا جائے گا، اور وزن آپ غریب پہ ڈالے جائیں گے، آپ جی ایس ٹی بڑھاتے رہیں گے، آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھاتے رہیں گے۔ یہ کیا اس میں انصاف ہے کہ غریب آدمی جا کے ایک چائے کا ڈبہ خریدے دکان سے تو اس کے اوپر اتنا ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور ٹیلی فون کارڈ خریدے اس ٹیکس کٹ جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے اس میں سے آدھا ٹیکس جو ہوتا ہے جتنے کی وہ لیٹر آتا ہے، ڈیزل ڈلوائے وہ اپنے ٹریکٹر میں، وہاں پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اور جو امیر لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینے کے بجائے وہ دبئی میں اور لندن میں جا کے جائیداد خریدتے ہیں، اور ایف بی آر اس کے اوپر چپ ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ہماری کوئی مہینہ پہلے میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سی بی آر چیئرمین کا سٹاف آیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے سوال پوچھا کہ جی ہم نے خبر دیکھی اخبار میں چھپی ہوئی کہ $6.5 ارب کی پراپرٹی دبئی میں پاکستانیوں نے خریدی ہے، تو آپ نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی کہ وہ کون پاکستانی ہے؟ آپ دبئی کی اتھارٹی سے ان کے نام لیں۔ انہوں نے مجھے جواب دیا جی کہ ہم نے خط لکھا تھا اور انہوں نے ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا، پھر ہم نے ریمائنڈر بھیجا، وہ ہمیں جواب ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا جی یہ آپ کے لیول پہ جواب نہیں دیتے، آپ فائنانس منسٹر کو کہیں، وہ ان کے فائنانس منسٹر سے جا کے بات کریں اور آپ اس کو سیریسلی ٹیک اپ کریں، اور پھر پکڑیں وہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہفتہ 10 دن پہلے رؤف کلاسر اور عامر متین صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں پتہ لگتا ہے جی دبئی کی پراپرٹیز کی اتنی بڑی انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہیں فائلیں، وہ موجود ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ دکھایا کس کس کی پراپرٹیز ہیں، کسی نے ڈینائی نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا سب سے اہم بات کہ یہ پورا ریکارڈ ایف بی آر میں 1 سال سے پڑا ہوا تھا، اور ایف بی آر نے کچھ نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ، یعنی جہانگیر صاحب اس ایک ملک میں ایف بی آر جو ٹیکس چور پکڑنے والا محکمہ ہے وہ ایکشن پہ نہیں آ رہا، تو آپ ثبوت کے ہوتے ہوئے، جہانگیر صاحب آپ تو آپ یہ کے کزن ہیں وہاں پہ، ملک تو ایسے ہی چلے گا۔ پھر ہارون اختر صاحب سنا ہے بڑی وہاں انوویشن کر رہے ہیں، ڈار صاحب ان سے بڑے خوش ہیں، آپ کے کزن ہیں وہاں۔ نہیں، ہم نے کزن کو دیکھنا ہے یا کارکردگی کو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو جی جی انشاءاللہ بہتری کریں گے، بڑے قابل آدمی ہیں جی ہارون اختر صاحب۔ جہانگیر صاحب یہ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی پہ جہاں انہوں نے کہا نا کہ مخالفین کہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا جو الزام لگتا ہے کہ جی خان صاحب ہمیشہ تیسرے امپائر کی انگلی اٹھنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب کیا اس پالیسی میں اگر کبھی تھی تو تبدیلی آ چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی کوئی جس تیسرے امپائر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی کبھی بھی ہمارے سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خان صاحب نے اوریجنلی جب بھی یہ بات کی تھی تو تیسرے امپائر کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے تیسرا امپائر بتایا تھا، سوچا ہوا تھا، اس کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے خان صاحب نے پچھلے اپنے کئی جلسوں میں یہ باقی اپنی تقریر میں یہ بات کو کلیئر بھی کیا ہے کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں ایک تیسری انگلی امپائر کی انگلی، تیسرے امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت اور اس کے نظام سے میرے اشارہ ہے، میں کسی یہاں پہ وہ کسی پناما ادارے لیز پہ کی اشارہ نہیں صورت میں شاید کھڑی بھی ہوگی۔ جہانگیر صاحب آپ کا اور پناما لیز کی حال میں آ گئی ہوں۔ جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی جو گوناگوں مصروفیت ہے اس میں سے ٹائم دیا آپ نے، اور تھوڑی سی اکانومی پہ اور تھوڑی سی سیاست پہ آپ سے بات ہوئی۔ خدا حافظ۔ جیوں غلام حسین صاحب۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی سچویشن تو کافی مطلب پریگننٹ ود آل کائنڈ آف پاسبلٹیز ہے۔ ناظرین آپ نے کچھ بجٹ کے بارے میں جو آنے والا ہے کل، کچھ جہانگیر ترین کا اکانومی کے بارے میں اور کچھ سیاست کے بارے میں باتیں سنی۔ انشاءاللہ کل آپ بھی اور ہم بھی قومی بجٹ دیکھیں گے جو محض ہمارے نزدیک
الفاظ کا گورکھ دھندا ہے اور کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.